آج کی اسٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں قرآن پاک میں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بابا یعنی یعقوب علیہ السلام سے کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹے، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ تم سے کوئی فریب نہ کر بیٹھے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے خواب کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ان کا سگا بھائی بنیامین تھا جو راحیل کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور ان کا بھائی بنیامین پیدا ہوا تھا۔ باقی سارے بھائی ان سے عمر میں بڑے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیویوں سے تھے۔ بن ماں کے بچوں سے یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اپنے والد کا زیادہ محبت کرنا ان کے بھائیوں کو ناگوار گزرا اور وہ ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگے کہ ہمارے والد آخر یوسف سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اور ان کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے اور کہنے لگے یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم اپنے جرم کی توبہ کر لیں گے۔ ان کے ایک بھائی لاوی نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈالا، اور اختلاف کے بعد بالآخر وہ سب کنویں میں ڈالنے کی بات پر راضی ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے بابا، ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا بھیج دیجیے، وہاں خوب کھائیں پیئیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں، آخر آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج کر فکر مند رہوں گا، تم سب جاؤ، یوسف کو میرے پاس چھوڑ دو۔ تو یوسف کے بھائی کہنے لگے ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تم لوگ غلہ چرانے میں مصروف نہ ہو جاؤ اور کہیں یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یوسف کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو بار بار اصرار کیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر صحرا کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے باہر نکل جائیں گے۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بابا، ہم سب بھائی دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، آ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کے بھائی ثبوت کے طور پر یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون میں بھگا کر لے آئے جو اپنے والد کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بھلا وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ یعقوب علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر بھی ان کے بیٹوں نے سچ نہیں بتایا اور وہ جھوٹ بولتے رہے۔ ادھر سفر کرتے ہوئے ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پیاس لگی۔ ان میں سے ایک آدمی کنویں کے پاس گیا اور ڈول کنویں سے نکالی تو کنویں سے یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر باہر آ گئے۔ قافلے کا مالک یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور قافلے والے خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور ان کو بازار میں بطور غلام فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا اور خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو پیش کر دیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت و احترام سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں بہت نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے اور عزیز مصر نے ان کی بیٹوں کی طرح دیکھ بھال کی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو شاہی محل کی ذمہ داری دے دی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے جو انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے خوبصورتی کو 10 حصوں میں بانٹا تھا جس کا ایک حصہ پوری دنیا میں ہے اور 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی۔ اب سوچئے حسن یوسف کیا کمال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فدا ہو گئی اور وہ عشق یوسف میں مبتلا ہو کر اپنا آپا کھو بیٹھی۔ اور زلیخا سج سنور کر یوسف علیہ السلام کو برگلانا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کر کہا آئیے یوسف، یہ زیب و زینت میں نے آپ کے لیے کی ہے، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کیا۔
یوسف علیہ السلام وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے تو زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور دروازے پر عزیز مصر مل گئے۔ تو زلیخا نے کہا، جو آپ کی بیوی سے برا ارادہ کرے اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دے دیا جائے۔ زلیخا اپنی بات سے پلٹ گئی اور سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں بلکہ یہی مجھے برگلانا چاہتی تھی۔ میں اس شخص کی بیوی کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہو؟ پھر ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی اور بتایا کہ اگر یوسف گناہگار ہے تو کرتا آگے سے پھٹا ہوگا اور اگر زلیخا گناہگار ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اس لیے عزیز مصر جان گئے یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اور اس بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ زلیخا اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ لیکن یہ بات پھر بھی پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے خوبصورت غلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، اور ہر طرف خواتین زلیخا پر طنز کرتی ہے۔ تو زلیخا اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کرتی ہے اور تمام خواتین کو دعوت پر مدعو کرتی ہے۔